السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اصغر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج اردو کے ایک اہم ادیب شاعر حبیب جالب پر ہم بات کریں گے، جو 1929 میں پیدا ہوئے تھے اور 1993 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ ان کی شاعری کے کیا کیا موضوعات ہیں اور کن موضوعات یا کن سیاسی جبر و ستم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور ان کو اپنی غزلوں اور نظموں میں وہ موضوع بنایا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ غنائی شاعر، نغمہ نگار اور مشہور ترقی پسند اور انقلابی شاعر تھے یہ۔ سیاسی جبر کی مخالفت کے لیے مشہور نظر آتے ہیں یہ۔ نظم اور غزل دونوں کے حوالوں سے یہ سیاسی جبر کی مخالفت کے لیے نظمیں بھی لکھی انہوں نے اور غزلیں بھی لکھیں۔ ان کا یہ شعر ایک قسم کا مشہور شعر ہے، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے۔ مارشل لاء کے خلاف تھے یہ۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور میں متعدد کئی بار ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ اگر ان کی تخلیقات کی بات کی جائے تو صراط مستقیم، حرف سردار، حرف حق، اس شہر خرابی میں، ذکر بہتے خون کا اور گنبد بے درد وغیرہ ان کی تصانیف ہیں۔ ابتدا میں جگر مراد آبادی سے یہ متاثر تھے اور روایتی غزلیں کہتے تھے جو روایت میں تھیں۔ روایت سے مراد کے پرانے ڈگر پر چلا جائے، پرانے راستے ان پر چلا جائے۔ بعد میں ان کی غزل میں ایک نیا موڑ آیا۔ ان کی سیاسی شاعری کا آج بھی ظلم کے خلاف بے باک آواز اٹھانے کا ہمیں جو ان کی سیاسی شاعری ہے وہ ہمیں بے باک نظر آتی ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے ان کی کلام ہے کہ جو انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی سے نہیں زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ تھے حبیب جالب، جن کی شاعری سیاسی اور اقتصادی اور معاشرتی ظلم و ستم اور مارشل لاء کے خلاف ایک بہت بڑا چیلنج ہمیں نظر آتی ہے، اور ان کی شاعری آج بھی اسی ظلم و ستم کے خلاف آواز بن کے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اگرچہ وہ زندہ نہیں ہیں مگر پھر بھی اپنی شاعری کی بدولت آج کی نسل اور نوجوانوں کو اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے وہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ امید ہے کہ ان کا تعارف اور ان کے موضوعات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔